فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب سید قمر نفیس نقوی ابن سید نفیس الحسن نقوی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آپ تمام سامعین سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم کے بلند درجات کے لیے ایصال کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب علامات ظہور مہدی علیہ السلام۔ آج آپ کے سامنے اس کی نویں ریکارڈنگ پیش کریں گے۔ عنوان ہے معاشرتی انقلاب اور باب ہے معاشرتی علامات ہی کی ذیل کا یہ عنوان ہے معاشرتی انقلاب، صفحہ نمبر 228۔ ابن یفور نے روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عرب کے سرکشوں پر افسوس ہے اس شر کے سبب جو قریب ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ پر فدا ہو جاؤں، عربوں میں سے کتنے قائم کے ساتھ ہوں گے؟ فرمایا کم ہوں گے۔ میں نے عرض کی خدا کی قسم میں عربوں میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو قائم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، تو پھر کم کیوں ہوں گے؟ فرمایا کہ حتماً لوگوں کا امتحان لیا جائے گا، انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا جائے گا اور انہیں چھلنی میں چھانا جائے گا، یہاں تک کہ اکثر افراد اس چھلنی سے باہر آ جائیں گے۔ یہ روایت ظہور الحجہ صفحہ نمبر 45 پر ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے، اس ذات کی قسم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مابعوث کیا، تم بری طرح تہوبالا کیے جاؤ گے اور تمہیں اس طرح چھانا جائے گا جیسے کسی چیز کو چھلنی میں چھانا جاتا ہے، اور تمہیں ابلتی ہوئی دیگ کی طرح نیچے اوپر کیا جائے گا، یہاں تک کہ تمہارے پست بلند اور تمہارے بلند پست ہو جائیں گے۔ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ آگے بڑھ جائیں گے۔ خدا کی قسم میں نے کوئی بات پردے میں نہیں رکھی اور کبھی خلاف حقیقت گفتگو نہیں کی۔ صفحہ نمبر 230 ہے اور عنوان ہے معاشرتی مزاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک ایسا زمانہ بھی دیکھو گے کہ صبح اپنے شہر میں گزارو گے اور شام تک کسی دوسرے شہر میں پہنچ جاؤ گے۔ تم اس زمانے میں غلاف کعبہ جیسے لباس استعمال کرو گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم اس زمانے میں بہتر ہیں یا اس زمانے میں بہتر ہوں گے؟ فرمایا آج تمہارے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت ہے اور اس زمانے میں ایک دوسرے سے دشمنی کرو گے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو گے۔ صفحہ نمبر 231۔ عنوان ہے فریبی معاشرہ۔ ازبغ بن نباتہ نے امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ظہور قائم سے چند سال قبل بہت دھوکہ دینے والے ہوں گے، جن میں راست گو انسان کی تکذیب کی جائے گی اور جھوٹے انسان کی تصدیق کی جائے گی، اور افراد تعامل مقرب ہوں گے اور رو بیضا ان چند برسوں سے بہت متعلق ہوں گے۔ میں نے پوچھا کہ رو بیضا کیا ہے اور ماہل کیا ہے؟
فرمایا کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا وَهُوَ شدید المحال۔ میں نے پھر پوچھا کہ محال کیا ہے؟ فرمایا مقصود مکار ہے۔ اور یہ روایت ہے الزام الناصب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 118۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ مقرب نہ ہوگا مگر چغل خور اور باتیں بنانے والا ظریف نہیں سمجھا جائے گا، مگر وہ جو فاجر ہو، جو انصاف کرنے والا ہوگا وہ ضعیف ہوگا۔ لوگ صدقے کو جرمانہ شمار کریں گے اور صلہ رحم کو احسان سمجھیں گے، اور عبادت کے ذریعے لوگوں پر اپنی بزرگی اور عظمت جتائیں گے۔ تو ایسے زمانے میں حکومت عورتوں کے مشورے سے ہوگی، لڑکوں کی حکمرانی ہوگی اور خواجہ سراؤں کی تدبیر و حکمت پر عمل ہوگا۔ یہ روایت ظہور الحجہ صفحہ نمبر 118 پہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب انسان بھیڑیے بن جائیں گے، تو جو شخص بھیڑیا نہیں بنے گا تو اسے دوسرے بھیڑیے مل کر کھا جائیں گے۔ اور یہ روایت علائم ظہور صفحہ نمبر 306 پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں میری امت کے درمیان نفاق ظاہر ہوگا، امانت اٹھا لی جائے گی اور رحمت روک لی جائے گی، امانت دار پست سمجھا جائے گا اور خیانت کرنے والا امین سمجھا جائے گا۔ جب ایسا ہوگا تو تم پر سیاہ راتوں کی طرح فتنے نازل ہوں گے۔ اور یہ روایت بھی ظہور الحجہ صفحہ نمبر 165۔ امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک شخص امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے پوچھا کہ اپنے مہدی کے بارے میں بتائیے کہ کب ظہور ہوگا۔ فرمایا کہ جب کفار اور اشرار کے صلب میں مومنین اور متقین ختم ہو جائیں گے اور جب دین کی نصرت کرنے والے اٹھ جائیں گے، اس وقت ظہور ہوگا۔ یہ روایت علائم الظہور صفحہ نمبر 306 پر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ظہور مہدی کے سلسلے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب خواجہ سرا عورتیں حکومت کریں گی اور مسجد کوفہ ویران ہو جائے گا اور نوجوان افراد اور لڑکے حاکم بن جائیں گے اور پڑوسی معاہدے کرنے لگیں، تو اس وقت بنی عباس کی حکومت کا زوال ہوگا اور ہم اہل بیت میں سے قائم کا ظہور ہوگا۔ اور یہ روایت الزام النصاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 125 صفحہ نمبر 235 ہے۔ اور توضیح، اس روایت میں چند باتوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ نمبر 1، اگرچہ یہ ذکر نہیں ہے کہ خواجہ سرا مردانگی نہ رکھنے والے مرد اور عورتوں کی حکمرانی کن علاقوں میں ہوگی، لیکن مسجد کوفہ اور حکومت بنی عباس کے سیاق سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ علامت بالعموم مسلم حکومتوں اور بالخصوص عرب حکومتوں میں رونما ہوگی۔ نمبر 2، جوانوں اور لڑکوں کی حکومت بھی انہی علاقوں میں ہوگی۔ یہ ایسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو امور مملکت میں ناتجربہ کار اور سلیقہ حکمرانی سے ناآشنا ہوں گے۔ نمبر 3، مسجد کوفہ کی رونقیں ختم ہو جائیں گی اور ممکن ہے کہ اس کی عمارت کو بھی نقصان پہنچے۔ نمبر 4، پڑوسی حکومتیں ایک دوسرے سے دفاعی معاہدہ کریں گی۔ بعض نسخوں میں الجیران کی جگہ الجسران ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ جب 2 پل بن جائیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو پھر یہ 2 پل کوفے میں ہوں گے، ایک فی الحال موجود ہے۔ نمبر 5، ان علامتوں کے ظاہر ہونے پر حکومت بنی عباس کا خاتمہ ہوگا اور اس کے بعد مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ ظہور مہدی سے قبل دوبارہ بنی عباس کی حکومت قائم ہوگی۔ صفحہ نمبر 237، عنوان ہے خواتین۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں جو بدترین زمانہ ہے، وقت کے قریب آ جانے کی ساتھ میں ایسی عورتیں ظاہر ہوں گی جو بے پردہ ہوں گی اور اپنی زیب و زینت اجنبی مردوں پر ظاہر کریں گی، دین سے عاری ہوں گی، فتنوں میں داخل ہوں گی، شہوت رانی کی طرف مائل ہوں گی، لذتوں کے پیچھے بھاگنے والی ہوں گی
محرمات کو حلال سمجھنے والی ہوں گی اور ہمیشہ جہنم میں رہنے والی ہوں گی۔ اور یہ روایت ہے علائم الظہور صفحہ نمبر 264 پر۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت کے آخری زمانے کے مرد تیز گردش کرنے والی سواریوں پر سوار ہوں گے اور مسجد کے دروازوں پر آئیں گے۔ ان کی عورتیں لباس میں ہوں گی لیکن برہنہ ہوں گی اور ان کے سروں پر اونٹ کی کوہان کی طرح بال ہوں گے۔ صفحہ نمبر 238 عنوان ہے ازواج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت پر 1180 ہجری آ جائے تو اس وقت کنوارا رہنا، گوشہ نشینی اور پہاڑوں پر جا کر رہبانیت اختیار کرنا حلال ہو جائے گا، اور وہ اس لیے کہ 1200 ہجری میں جو لوگ ہوں گے وہ جنگ، جو اور قتل و غارت کرنے والے ہوں گے۔ اس زمانے میں ایک کتے کے بچے کی پرورش ایک لڑکے کی پرورش سے بہتر ہوگی، اور اس زمانے میں اگر عورت سانپ جنے تو وہ بچہ پیدا کرنے سے بہتر ہوگا۔ اور یہ روایت ہے علائم ظہور صفحہ نمبر 224 پر۔ صفحہ نمبر 239 عنوان ہے مسلمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کسی انسان کا نام سنو تو یہ اس کی ملاقات سے بہتر ہے، اور اگر تم نے اس سے ملاقات کر لی تو اسے آزمانے اور تجربہ کرنے سے بہتر ہے، اور اگر تم نے اسے آزمایا تو وہ اپنے حالات تم پر ظاہر کر دے گا۔ اس زمانے کے لوگوں کا دین ان کی دولت ہوگی، ان کی ہمت ان کے پیٹ ہوں گے، ان کا قبلہ ان کی عورتیں ہوں گی، ایک روٹی کے لیے رکوع کریں گے اور ایک درہم کے لیے سجدہ کریں گے۔ وہ حیران ہوں گے، بدمست ہوں گے، نہ مسلمان ہوں گے نہ عیسائی ہوں گے۔ یہ روایت بھی علائم ظہور صفحہ نمبر 305 پر ہے۔ عورتوں کو قبلہ کہہ کر شاید اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ راستہ چلتے وقت مرد اپنے کو پیچھے رکھیں گے اور عورتوں کو آگے کر دیں گے، جیسا کہ آج کے معاشرے میں طریقہ رائج ہے، لیڈیز فرسٹ۔ حدیث کے آخر میں کہا گیا کہ یہ لوگ نہ مسلمان ہوں گے نہ عیسائی۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ مسلمان ہوں گے اور نہ یہودی، یا مسلمان ہوں گے نہ ہندو، لیکن کہا گیا کہ یہ مسلمان ہوں گے نہ عیسائی۔ لفظ عیسائی سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس دور کی تہذیب پر عیسائیوں کے گہرے اثرات ہوں گے۔ مثلاً گردن میں ٹائی کا استعمال عیسائیوں کی علامت ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کی شبیہ ہے۔ آج کے مسلمانوں میں عام طور پر اس کا رواج ہے۔ اگر کسی ایسے مسلمان سے سوال کیا جائے کہ تم عیسائی ہو تو جواب نفی میں دے گا، اور اگر پوچھا جائے تو کہ مسلمان ہو تو اس کا لباس اور اس کی تہذیب مسلمان ہونے کا بھی انکار کرے گی۔ غالباً اسی بات کو کہا گیا ہے لا مسلمین ولا نصارا۔ صفحہ نمبر 241 عنوان ہے شیعوں کی حالت۔ امیرہ بنت نفیل بیان کرتی ہیں کہ میں نے امام حسن علیہ السلام سے سنا کہ یہ امر اس وقت تک نہیں ہوگا جب تم جس کا انتظار کر رہے ہو، جب تک کہ تم میں سے ایک شخص دوسرے سے اظہار بیزاری اور نفرت نہ کرے اور بعض پر لعن و طعن نہ کریں، یہاں تک کہ تم میں سے بعض لوگ بعض کو کاذب کہیں گے۔ یہ روایت بھی ظہور الحجت صفحہ نمبر 115 پر موجود ہے۔ عوالم میں غیبت نعمانی سے نقل کیا گیا ہے کہ ذکر قائم علیہ السلام پر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی قیام کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو فلک نے گردش بھی نہیں کی کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ قائم مر گیا یا ہلاک ہو گیا یا کسی وادی میں چلا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ فلک کی گردش کیا ہے؟ فرمایا شیعوں کا آپس میں اختلاف۔ اور یہ روایت ہے الزام الناصب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 161۔ مالک بن حمزہ سے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مالک
تمہارا حال اس وقت کیا ہوگا جب شیعہ اس طریقے سے اختلاف کریں گے؟ پھر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلی کو کھول کر دوسرے ہاتھ کی انگلی کو پیوست کر دیا۔ مالک کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا امیر المومنین اس وقت تو خیر نہیں ہوگا۔ فرمایا سارا خیر اسی وقت ہے۔ اے مالک اسی وقت ہمارا قائم قیام کرے گا اور 70 مرد قیام کریں گے جو خدا و رسول کی تکذیب کریں گے تو قائم ان سب کو قتل کر دے گا۔ پھر اللہ ان شیعوں کے اختلاف کو رفع کر کے امر واحد پر جمع کر دے گا۔ غیبت توسی میں امام حسن بن علی علیہ السلام کی صاحبزادی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس امر کی تم منتظر ہو وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ تم میں سے بعض لوگ بعض سے اظہار برات نہ کریں اور تم میں سے بعض لوگ بعض پر لعنت نہ کریں اور تم میں سے بعض لوگ بعض کے چہرے پر نہ تھوک دیں، یہاں تک کہ تم میں سے بعض لوگ بعض کے کفر کی گواہی دیں گے۔ راوی نے کہا کہ اس وقت تو پھر خیر نہیں ہے۔ فرمایا کہ سارا خیر اسی وقت ہے، اس لیے کہ اسی وقت تمہارا قائم قیام کرے گا اور یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ روایت بھی الزام الناصب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 135 پر ہے۔ صفحہ نمبر 244 عنوان ہے انتظار کرنے والے۔ صقر سے روایت ہے کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا علی امام ہے، اس کا حکم میرا حکم ہے اور اس کا قول میرا قول ہے، اس کی اطاعت میری اطاعت ہے اور اس کے بعد یہ امر امامت اس کے بیٹے حسن عسکری میں ہے، اس کا امر اس کے باپ کا امر ہے اور اس کی اطاعت اس کے باپ کی اطاعت ہے۔ پھر فرمایا حسن کے بعد اس کا بیٹا قائم بالحق اور امام منتظر امام ہوگا۔ میں نے پوچھا فرزند رسول کیا یہ قائم کے نام سے کیوں یاد کیے جاتے ہیں؟ یہ اس وقت قیام کریں گے جب اس کا ذکر مر جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ میں نے پھر پوچھا منتظر کے نام سے کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ فرمایا کہ اس کی غیبت کے ایام بہت ہوں گے اور مدت طویل ہوگی تو مخلصین اس کے خروج کا انتظار کریں گے اور صاحبان شک و ریب اس کا انتظار کریں گے اور انکار کرنے والے اس کے ذکر پر استہزاء کریں گے اور وقت ظہور کا تعین کرنے والے جھوٹ بولیں گے اور عجلت پسند ہلاک ہوں گے اور سر تسلیم خم کرنے والے نجات پائیں گے۔ یہ روایت ظہور الحجت صفحہ نمبر 115 صفحہ نمبر 246 عنوان ہے مدعی رویت۔ زرارہ ابن عیون سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ندائے آسمانی حق ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں خدا کی قسم وہ حق ہے اور اس ندا کو ہر قوم اپنی زبان میں سنے گی۔ اور امام صادق ہی سے یہ روایت ہے کہ یہ امر اس وقت تک وقوع پذیر نہیں ہوگا جب تک ہر 10 میں سے 9 آدمی نہ ختم ہو جائیں۔ مزید امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ قائم آل محمد کا خروج اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ 12 افراد قیام نہ کریں اور وہ سب اس بات پر مجتمع ہوں گے کہ انہوں نے قائم کو دیکھا تو قائم آل محمد ان کی تکذیب فرمائیں گے۔ اور یہ روایت الزام الناصب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 125 پر ہے۔ صفحہ نمبر 247 عنوان ہے فقر و فاقہ۔ روضۃ الکافی میں فضیل ابن یسار سے روایت ہے کہ ابو جعفر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جب انسانوں کی حاجتیں اور فاقہ شدت اختیار کر لیں اور لوگ ایک دوسرے سے نفرت اور انکار کرنے لگیں اور اس وقت صبح اور شام اس امر ظہور کی توقع رکھو۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں۔ یہ حاجت اور فاقہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن لوگوں کا ایک دوسرے سے انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے برادر دینی کے پاس کوئی حاجت لے کر جائے گا تو وہ اس حاجت مند سے اس رویے کے خلاف ملے گا جو حاجت سے پہلے تھا۔
اور اس طریقۂ گفتگو کے خلاف گفتگو کرے گا جو حادث سے پہلے کا طریقہ تھا۔ اور یہ روایت علائم ظہور زنجانی صفحہ نمبر 312۔ صفحہ نمبر 248 ہے، عنوان ہے فاقہ اور احتیاج۔ محمد ابن بشر ہمدانی نے امام صادق علیہ السلام سے ایک طویل حدیث نقل کی ہے، جس کا ایک حصہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنی فلاں کی حکومت طویل ہوگی، یہاں تک کہ جب وہ اپنے آپ کو مامون اور مطمئن محسوس کریں گے اور یہ خیال کرنے لگیں گے کہ ان کی حکومت کو زوال نہیں ہوگا، ان کے درمیان ایک چیخ بلند ہوگی جس کے سبب ان کا نگہباں کوئی باقی نہ بچے گا جو ان کو جمع کر سکے، اور ان کا کوئی نمائندہ نہ رہے گا جو ان کی بات سن سکے۔ یہی خداوند عالم کے اس قول کا مطلب ہے، یہاں تک کہ زمین نے اپنے کو آراستہ کر لیا اور مزین ہو گئی، اور مالکان زمین نے یہ سمجھ لیا کہ اب وہ اس پر قابو پا چکے ہیں، تو ہمارا حکم رات یا دن میں آپ تک پہنچا تو ہم نے اس کھیت کو ایسا کٹا ہوا بنا دیا گویا کل اس میں کچھ نہ تھا۔ ہم اس طرح فکر کرنے والوں کے لیے اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اور یہ جو سورہ یونس کی آیت نمبر 24 کو بیان کیا ہم نے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ کیا اس کا کوئی وقت معین ہے؟ فرمایا نہیں، اس لیے کہ خدا کا علم وقت معین کرنے والوں کے علم پر غالب ہے۔ اللہ نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا اور اسے 10 راتوں کے ذریعے مکمل کر لیا، جس کا علم نہ موسیٰ کو تھا اور نہ بنی اسرائیل کو۔ تو جب وقت موعود گزر گیا تو انہوں نے کہا موسیٰ نے ہمیں دھوکہ دیا، اور وہ گوسالہ کی پرستش کرنے لگے۔ لیکن جب حاجتوں اور فاقوں کی انسانوں میں کثرت ہو جائے اور لوگ ایک دوسرے سے اظہار نفرت اور انکار کرنے لگیں تو اس زمانے میں صبح و شام امر الہی کے ظہور کی توقع رکھو۔ یہ روایت ظہور الحجہ چاپ قدیم میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 251، عنوان ہے قتل اور موت۔ بزنزی نے امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ظہور مہدی علیہ السلام سے قبل قتل بیہو ہوگا۔ میں نے پوچھا بیہو کیا ہے؟ بے یہ واو اور حلوے والی ہے۔ میں نے پوچھا بیہو کیا ہے؟ تسلسل بغیر کسی انقطاع کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی انقطاع کے تسلسل سے۔ اور یہ روایت بھی ظہور الحجہ چاپ قدیم میں موجود۔ سلمان ابن خالد نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ظہور سے قبل 2 قسم کی موتیں ہوں گی، سرخ موت اور سفید موت، یہاں تک کہ ہر 7 میں سے 5 افراد ختم ہو جائیں گے۔ سرخ موت تلوار ہے اور سفید موت طاعون ہے، بیماری یعنی۔ اور یہ روایت بحار الانوار جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 160 اور چاپ قدیم صفحہ نمبر ابو بصیر اور محمد بن مسلم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ ظہور اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک انسانوں کی 2/3 آبادی ختم نہ ہو جائے۔ اس پر آپ سے پوچھا گیا کہ جب 2/3 انسان ختم ہو جائیں گے تو پھر باقی کیا رہے گا؟ فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ باقی ماندہ 1/3 تمہاری ہو؟ اور یہ روایت ہے الزام الناصب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 136، صفحہ نمبر 252 ہے اور عنوان ہے امراض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بواسیر، رہائی امراض اور ناگہانی موت اور جذام یعنی جلدی بیماریاں وقت نزدیک آ جانے پر ظاہر ہوں گی۔ اور یہ روایت بھی الزام نصاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 136 پر موجود۔